بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں پڑھا جانے والا قرآن پاک کتنے لوگوں کو بخش سکتے ہیں؟ برائے مہربانی اس حوالے سے رہنمائی کر دیجیے۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال بھی ہے۔ ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ مجھے ایصال ثواب کا طریقہ بتا دیں۔ ابھی حال ہی میں میرے والدین کا انتقال ہوا ہے، مگر مجھے معلوم نہیں کہ ایصال ثواب کیسے کرتے ہیں، اس لیے اس کا طریقہ مجھے بتا دیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ اگر نوافل نماز کی نیت تو اللہ کی کر پڑھیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ اگر نوافل نماز کی نیت تو اللہ کی کر کے پڑھیں، اور پھر اس کے بعد ان نوافل کا ثواب اپنے والدین کی روح کو پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں، رہنمائی کر دیں۔ انتہائی اہم سوالات پوچھے گئے ہیں۔ دیکھیں، جو پہلا سوال ہے کہ رمضان المبارک میں پڑھا جانے والا قرآن پاک کتنے لوگوں کو بخش سکتے ہیں، اس حوالے سے یہ جان لیجئے کہ رمضان المبارک میں جو قرآن کریم ختم کیا جاتا ہے، یا پھر اسی طرح قرآن کریم کی جتنی تلاوت کی جاتی ہے، اب اس کا جو ثواب ہے، کتنے لوگوں کو آپ اپنے اس بڑے پڑھے ہوئے کا ثواب وہ آپ کتنے لوگوں کو اس سال ثواب کر سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جتنا بھی آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے، چاہے ایک قرآن کریم مکمل کیا ہے یا پھر چند پارے تلاوت کیے ہیں، تو رمضان کے علاوہ بھی اور رمضان میں بھی جتنا قرآن کریم آپ نے پڑھا ہے، آپ چاہیں تو پوری امت مسلمہ کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی دقت اور حرج بالکل بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اس کا ثواب ہم مخصوص لوگوں تک ہی پہنچا سکتے ہیں، یعنی کہ یہ میں نے اپنے دادا کے لیے پڑھا ہے، یہ اپنے نانا کے لیے پڑھا ہے، یہ اپنی والدہ کے لیے پڑھا ہے، یا والد کے لیے پڑھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے، یہ خیال ہرگز ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نے پہلے نیت کر لی تھی تب بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے پہلے نیت نہیں کی تھی، آپ پڑھنے کے بعد نیت کر رہے ہیں کہ اس کا ثواب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے حضور کے تمام امت کے افراد جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی روح کو ایصال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یا پھر اسی طرح اپنے کسی بھی رشتہ دار یا عزیز و اقارب کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یعنی کہ جتنے لوگوں کو مرضی بخشنا چاہیں بخش سکتے ہیں۔ اس میں کوئی تخصیص یا حرج نہیں ہے۔ کیا آپ اپنے مخصوص افراد کو یہی سوال کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے قوی امید ہے کہ اللہ کریم سب کو برابر برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایصال کر دیا ہے، آپ نے دوسرے لوگوں کو اس کا ثواب بخش دیا ہے، تو اب آپ کے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ افراد جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو بھی اللہ کریم اپنی شایان شان برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا رمضان میں ہو یا پھر رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں پڑھا ہوا قرآن ہو، تو اس کا ثواب آپ تمام مسلمانوں کی روح کو بخش سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج یا تخصیص بالکل بھی نہیں ہے۔ اب جو دوسرا سوال تھا کہ ایصال ثواب کرنے کا آسان سا طریقہ کیا ہے، دیکھیں، اس حوالے سے سمجھ لیں کہ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے۔ تو ایصال کا کہتے ہیں پہنچانے کو، اور ثواب کا مطلب ہوتا ہے اجر، یعنی کہ آپ نے جو نیک عمل کیا ہے، قرآن کریم پڑھا ہے، ذکر اذکار کیے ہیں، حج کیا ہے، نفل نماز پڑھی ہے، تو اس کا ثواب آپ کو جب مل گیا، اب وہی ثواب آپ اپنے مرحومین کو ایصال کر سکتے ہیں، یعنی کہ پہنچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اس کا ثواب آپ کو مل گیا۔ اسی طرح اگر آپ نے درود شریف پڑھا، اس کا ثواب بھی آپ کو مل گیا۔ کلمہ کا ورد کیا، ذکر اذکار کیے، یا پھر کسی مسکین کو کھانا کھلایا، کسی غریب کو کپڑے لے کر دیے، یا پھر کہیں پانی کی ٹینکی لگوا دی، یا کسی کے لیے راستہ بنوا دیا، یا کسی غریب کا علاج کروا دیا، یعنی کوئی بھی نیک عمل آپ نے کیا ہے تو اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔
اب وہی ثواب آپ نیت کر لیں کہ اللہ جو کچھ میں نے کلام پاک پڑھا ہے، درود شریف، کلمہ شریف، ذکر اذکار یا غرباء اور مساکین کی امداد کی ہے، تو اس کا ثواب میں اپنے مرحومین والدین کو ایصال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو اس ثواب کا بدل اللہ کریم انہیں اپنے کرم کے طفیل عطا فرما دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چیز صدقہ کی ہے تو اس وقت بھی یہی نیت کر سکتے ہیں کہ صدقہ کا ثواب میں اپنے مرحوم والدین، عزیز و اقارب اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے بھی افراد اس دنیا سے چلے گئے ہیں تمام کی روحوں کو بخشتا ہوں یا بخشتی ہوں۔ تو بس آپ کے لیے ان نیکیوں کا ثواب ایصال کرنے کے لیے نیت کر لینا ہی کافی ہے۔ اب ایصال اس سے کوئی الگ یا مشکل طریقہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی آپ نیک عمل کریں گے اس کا ثواب جب آپ کو مل جائے گا، اب وہی ثواب آپ اپنے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ نفل نماز کا ثواب اپنے مرحومین کو بخش سکتے ہیں یا نہیں، تو یاد رکھیے جو بھی نفل عبادت ہے، نفل نماز ہے، نفلی روزہ ہے یا پھر نفلی حج ہے، عمرہ ہے وغیرہ، یعنی جو آپ پر حج فرض تھا تو آپ اپنے ادا کر لیا، اب جو نفلی حج ہے یا کوئی بھی نفلی عبادت ہے تو اس کا ثواب بھی آپ اپنے مرحومین کو ایصال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کرنا بالکل جائز ہے، اور اس ثواب کا بدلہ اللہ کریم انہیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ثواب جتنا آپ کو ملے گا اتنا ہی ان مرحومین تک بھی پہنچایا جائے گا، یعنی کہ اگر آپ ایصال کرتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا یا پھر آپ کے ثواب میں کوئی کمی واقع ہوگی، ایسا نہیں، بلکہ آپ کو بھی وہ ثواب ملے گا اور آپ کے مرحومین والدین یا عزیز و اقارب جن کو آپ نے ایصال کیا ہے، اللہ کریم اس ثواب کا بدلہ انہیں بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی نیک عمل کریں تو اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ضرور ایصال کریں تاکہ آپ بھی اس ثواب سے مستفید ہوں اور آپ کے مرحومین کو بھی اللہ کریم اپنی رحمتوں سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ تو سامعین مکرم، یہ چند ایک سوالات تھے ایصال ثواب کے حوالہ سے۔ ایک تو یہ تھا کہ رمضان میں پڑھا ہوا قرآن کریم کتنے لوگوں کو بخش سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے، تیسرا یہ کیا نوافل کا ثواب بھی ایصال کر سکتے ہیں۔ تو ان تینوں سوالات کے جوابات آپ کے گوش گزار کر لیے ہیں، امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔